للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. رسالہ ضیاء درود و سلام صفحہ نمبر 8. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1437 ہجری کے رجب المرجب کی دوسری رات ہے. تمام عاشقان رسول کو ماہ رجب کی آمد مبارک ہو. الحمدللہ روزوں کا موسم آ گیا، عبادتوں کا موسم آ گیا، عیدوں کا موسم آ گیا. الحمدللہ رجب المرجب بیج بونے کا، شعبان المعظم آبیاری کا یعنی آنسوؤں کے ذریعے اس کی آبپاشی کا، اور رمضان مبارک جو ہے وہ فصل رحمت کاٹنے کا مہینہ. اب یہ کہ عیدوں کا، عبادتوں کا، ریاضتوں کا، نیکیوں کا ایک موسم شروع ہو گیا. اللہ کی رحمت سے تو سارا ہی سال ہوتا ہے، لیکن یہ خصوصی موسم ہے. اللہ اس کی قدر ہمیں نصیب فرمائے. اور رجب شریف میں ایک دعا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے. آئیے سنت کی نیت سے ہم پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ دعا پانچوں نمازوں میں ہو سکے تو پڑھتے رہیں، اور اگر ائمہ کرام یہ دعا یاد کر لیں اور فاتحہ ثانی میں دوسری بار جو دعا کرتے ہیں سنتیں وغیرہ پڑھ کر، اس میں اگر یہ دعا پڑھتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کے مقتدیوں کو بھی یاد ہو جائے گا. اور مبلغین جب جب رجب شریف میں بیان فرمائیں تو اگر ایک بار یہ دعا پڑھاتے رہیں گے نا تب بھی یاد کرنے میں مدد ملے گی. حاضرین کو، آپ کو بھی ثواب ملے گا. اور ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں جو بھی 4-5 جمعراتیں ملیں ان میں بھی اگر یہ دعا پڑھاتی جائے گی نا تو اس سے بھی انشاءاللہ یہ فوائد حاصل ہوں گے. مدنی چینل کے مبلغین جو آتے ہیں وہ بھی اگر پڑھاتے رہیں گے نا، دارالفتہ اہل سنت والے اور دیگر جو بھی مبلغین ہیں وہ ان دنوں میں تشریف لائیں گے، وہ یہ دعا پڑھاتے رہیں. ان کو اگر ہمارے مجلس کہہ دے گی نا تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، پڑھا دیں گے. ظاہر ثواب کا کام ہے، توجہ نہیں ہوتی، الفاظ بھی بہت آسان ہے. تو انشاءاللہ اس کا ثواب ان پڑھانے والوں کو ملے گا اور مجھے ایک اچھا مشورہ دینے کا ثواب ملے گا. اب یہ کہ نہیں بھی پڑھیں گے تب بھی مجھے تو اچھا مشورہ دینے کا ثواب ملے گا. جیسے ہم یہ اعلان کرتے گئے بھائی یہ رسالہ لے لو، اگر پڑھ کر کوئی نمازی ہو گیا تو آپ کو بھی ثواب مل جائے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ ثواب اس پر موقوف ہو کہ سامنے والا عمل کرے. ہم نے نیکی کی دعوت دے دی، ہمارا ثواب کھڑا ہو گیا. تو سنتوں والا رسالہ دینا کسی کو تحفے میں، یہ بھی ایک طرح کی نیکی کی دعوت ہی تو ہے. اس میں نیکی کی دعوتیں ہوتی ہیں.
تو اس کو دینے کا ثواب تو ملے گا، عمل کرے نہ کرے، یہ ہدایت دینا وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں، بس وہ ہدایت ہوگی تو اس کو ملے گی۔ ہم نیکی کی دعوت دیتے رہیں اور مدنی رسائل لوگوں کو پیش کرتے رہیں اور اس طرح کے اچھے اچھے نیکیاں کرنے کے مشورے دیتے رہیں، کاش نصیب ہو جائے، جذبہ مل جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے اور رجب کا مہینہ بھی آ گیا ہے اللہ کی رحمت سے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کو رجب شریف مبارک ہو۔ خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک ہو۔ یا خواجہ میری چولی پر دو، یا خواجہ میری چولی دو، یا خواجہ میری چولی پر دو۔ شہد کی مکھی کاٹ لے تو کیا کرنا چاہیے؟ ماشاء اللہ، میری پوتی نے دیکھو مبارکباد دی مجھے رجب شریف کی ہے، اور بہت پیارا سوال بھی کیا ہے، شہد کی مکھی کاٹ لے تو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے اور شکر بھی کرنا چاہیے۔ صبر اس لیے کہ تکلیف پہنچی، شکر اس لیے کہ چھوٹی تکلیف پہنچی۔ شہد کی مکھی کی جگہ بچھو کاٹ لیتا تو کیا ہوتا؟ کتا کاٹ لیتا تو کیا ہوتا؟ بڑی تکلیف ہوتی ہے نا، شہد کی مکھی کی چھوٹی تکلیف ہے، تو یوں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اب یہ تکلیف ہو رہی ہے شہد کی مکھی کی، تو اس کا علاج بھی بتا دیتا ہوں۔ اس کو اپنے منہ کا تھوک لگا لے تو انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ بلکہ کوئی سا بھی کیڑا کاٹ لے، بچھو بھی کاٹ لے، تب بھی اگر اپنا تھوک لگا لے، انسانی تھوک لگا لے تو اس سے فائدہ ہوگا۔ خارش ہو رہی ہو اس پر بھی اپنا تھوک لگا لیں تو انشاءاللہ اس کو سکون آپ محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چند مدنی بولوں کی کالز ہیں، مختلف سوالات ہیں اس میں۔ آپ کو رجب بہت مبارک ہو۔ خواجہ صاحب کی چھٹی کے کیا معنی ہیں؟ آپ نے کہا تھا نا جب رجب آئے گا تو آپ جلوس سے میرا نکالیں گے، تو آپ کب نکالیں گے؟ میں اچھا بچہ ہو جاؤں، دعا کرنا۔ میں مصابر احمد بات کر رہی ہوں حیدرآباد سے۔ آپ کو رجب کا مہینہ بہت 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 مبارک ہو۔ ہم جو کنڈے کرتے ہیں کیا اس سے کرنے سے ثواب ملتا ہے؟ ماشاء اللہ، واہ بھائی، تو مدنی منع اور مدنی منیوں کی بہاریں ہیں آج تو، ماشاء اللہ۔ رجب شریف کے مبارکبادیاں مل رہی ہیں، جلوس معراج کا ابھی سے انتظار ہے۔ یہ جلوس معراج تو مدنی منع، وہ معراج شریف جب رات آئی نا 27ویں، ابھی 25 دن ہے اس کو، 25 دن کے بعد انشاءاللہ وہ جلوس معراج بھی نکلے گا۔ چلو اس بہانے یاد دہانی بھی ہو جائے گی نا حاضرین کو ناظرین کو کہ تیار رہنا ہے۔ انشاءاللہ جلوس معراج مدنی چینل پر دکھایا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور میری پوتی نے وہ خواجہ صاحب کی چھٹی کا پوچھا، جمیلہ بھائی نے۔ خواجہ صاحب کی چھٹی بولتے ہیں، یہ رجب شریف کی جو چھٹی شب آتی ہے نا، چھٹی رات، تو اس وقت یہ خواجہ صاحب کا عرس ہوتا ہے۔ 6 رجب المرجب کو حضور خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری علیہ رحمت اللہ القوی
کا انتقال ہوا تھا، وصال مبارک ہوا تھا، تو عرس ہوتا آپ کا، تو اس لیے اس کو خواجہ کی چھٹی بولتے ہیں. اور معراج رضا کا تو جواب مل گیا نا، جلوس کا. اور وہ میزاب رحمت، بہت بہت شکریہ، مبارکباد آپ نے پیش کی، آپ کو بھی مبارک ہو. اور آپ کو کنڈے یاد آئیں کیا؟ انشاءاللہ کنڈے بھی کریں گے، مدنی چینل پر کنڈے کریں گے انشاءاللہ، اور ثواب کمائیں گے، ہے نا. کنڈے کرنے پر ثواب ملتا ہے یا نہیں، یہ آپ نے پوچھا نا، رجب کے کنڈے. تو یہ ہم کریں گے مدنی چینل پر انشاءاللہ 15 رجب، 15ویں شب. تو 15 رجب المرجب حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمت اللہ الرازق کا یوم وصال ہے، انتقال کا دن ہے. تو یہ عرس کا دن ہے ان کے. تو یہ مسلمانوں میں عاشقان صحابہ و اہل بیت میں، عاشقان رسول میں یہ رجب شریف کے کنڈے کیے جاتے ہیں. آج سے نہیں، ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تو ہم یعنی کہ کھیرج پوری، ہم میمن جو ہے نا وہ کھیرج پوری کہتے ہیں. اب وہ جیم ہٹ گیا ہے، اب تھوڑی اردو آگے بڑھ گئی ہے نا، تو اب کھیر پوری کہتے ہیں. ورنہ ہم لوگ جو تھے نا چھوٹے چھوٹے، ہم کھیرج پوری کہتے تھے. اور یہ اردو بولنے والے اسلامی بھائی جو ہوتے ہیں یہ اس کو رجب کے کنڈے بولتے ہیں. اور کنڈے اس لیے بولتے ہیں، یہ غالباً کسی نے اس کو صحیح ایجاد کیا ہے کہ کھیر جو پکائی جاتی ہے یہ اگر کنڈے میں ٹھنڈی کی جائے نا تو لذیذ ہو جاتی ہے. آپ کو تجربہ کرنا ہو تو کر لیجئے. مگر یہ کنڈے جو ہے نا، اس کا مٹی کا جو کنڈا ہوتا ہے یہ بغیر پالش کے ہونا چاہیے. آج کل یہ پالش والے آتے ہیں، پالش والے میں پھر وہ کوالٹی نہیں بنے گی، پھر وہ اسٹیل کے برتن میں آپ کر لیں، کیونکہ وہ مٹی کا اثر اس کو ملے گا نہیں. کانچ کی تہ چڑھی ہوئی ہوتی ہے وہ مٹی کے برتنوں میں آج کل، تو وہ مٹی کی اس کو خصوصیت حاصل نہیں ہوگی. تو کورے بھی آتے ہیں، مٹی کے کورے برتن، اس میں اگر یہ جمائیں گے نا آپ کھیر تو انشاءاللہ اس کا ٹیسٹ خود سمجھ جائیں گے کہ کتنا فرق پڑ گیا. یہ نظام ہے قدرتی. یہ 22 اپریل پڑتی ہے جمعہ پاکستان میں، جمعہ 22 اپریل کو یہ جمعہ ہے. انشاءاللہ یہ عشاء کی نماز کے بعد ہمارے سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے سلسلے میں مدنی مکالمہ بھی ہوگا، اجتماعی ذکر و نعت کا بھی اہتمام ہوگا، اور پھر انشاءاللہ اس میں کھیرج پوری کی ترکیب بھی ہوگی انشاءاللہ. کنڈے انشاءاللہ کنڈے میں کھیرج پوری، اپنی میمنی میں تو کھیرج پوری اب بھی بولتے ہوں گے پرانے لوگ، ہم جیسے کھیرج پوری. تو یہ انشاءاللہ یہ تو جو بھی یہاں ہیں اس پر باب المدینہ والے یا جہاں بھی یہ شرکت کر سکیں گے انشاءاللہ خوب اہتمام کے ساتھ کریں گے. 22 اپریل یاد ناظرین بھی دیکھ دیکھ کے دل بہلا سکیں گے کھیرج پوری. اپنے گھر میں کر لیں گے بابا، دل ہی بہلا سکتے ہیں دیکھ کے. تو اپنے گھر میں کر لینا آپ نے، ان کو ان کے گھر میں بھی ان کو ان کے گھر میں کرنے کی اجازت تو ملنی چاہیے بابا. بالکل بالکل کرنی چاہیے، ترغیب بلکہ کرنی چاہیے. 15 رجب المرجب، 15 تاریخ ہے رجب شریف کی. دنیا میں جہاں بھی ہوں آپ وہاں کے چاند کے حساب سے 15ویں رات. تو 15ویں رات شرط نہیں ہے، آپ سارا سال کر سکتے ہیں. اور کھیرج پوری ہی کریں یہ بھی شرط نہیں ہے. یہ کسی کو وسوسے آ سکتے ہیں کہ یہ 15 تاریخ کی قید کیوں، تو کھیرج پوری ہی کی قید کیوں. تو یہ قید نہیں ہے، مسلمانوں میں رواج ہے، کوئی اس کو لازم نہیں سمجھتا، کمپلسری یا واجب قرار نہیں دیتا. ہاں اگر کوئی واجب سمجھے کھیرج پوری اور کنڈے میں ہی تو گناہ گار ہوگا کہ شریعت نے جس کام کو واجب نہیں کہا، کمپلسری نہیں کیا، اس کو آپ واجب کہنے والے کون. اور ویسے ایک مسلمانوں میں طریقہ رائج ہے، اگر اس کے مطابق کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ جیسے ہمارے یہاں گھروں میں جو طریقہ دیکھا ہے کہ
नाश्ते में रोटी, आम तौर पे नाश्ते में रोटी और तला हुआ अंडा जिसको आजकल आमलेट बोलते हैं, अच्छा, और पापड़। ये हमारी मेमन बिरादरी की बात कर रहा हूं। और दोपहर को लाजिमी तौर पर चावल, ये हमने देखा है, ये बचपन से देखा है घर में चावल, यानी कभी चावल ना हो ना घर में दोपहर के वक्त तो मूड खराब हो जाए। और रात को कभी खिचड़ी, कभी रोटी, कभी ये कभी वो। कभी भी शैतान ने वसवसा नहीं डाला कि ये नाश्ते में अंडा आमलेट क्यों और पापड़ क्यों और दोपहर को चावल क्यों, कभी नहीं डाला वसवसा। लेकिन जहां इसाले सवाब की और उर्सों की बात आएगी बुजुर्गों के, शैतान फौरन पहुंच जाएगा, ये कुंडे क्यों, ये खीरज पूरी क्यों। अब इतने में समझ जाओ, शरीयत ने जिस काम को मना नहीं किया ना वो काम जायज होता है। तो खीरज पूरी हराम नहीं, हलाल रोजी है, हलाल रिस्क है, ये क्यों हराम हो जाए, जबकि इसको कोई वाजिब तो कहता नहीं है, ना कुंडे में जरूरी कहता। अब स्टील के बर्तन में पकाएं, चलो ठीक है। कुंडा तो मैंने कहा किसी समझदार ने कोई राइज किया है कि कुंडे में टेस्टी ज्यादा होता है, तो अब दूसरे मुसलमान को आप खिलाएंगे ना, और जितना टेस्टी और अच्छा और उम्दा क्वालिटी का खिलाएंगे सवाब ज्यादा मिलेगा। अच्छी बात है, कुंडे में जिसने रवाज दिया गलत काम उसने भी नहीं किया, हो सकता है कोई अहलुल्लाह में से वो बुजुर्ग हो, उन्होंने रवाज दिया हो कि ये तो जमाने से होता आ रहा है, तो इसलिए शैतान के वसवसों पर ना जाए। आपको नहीं करनी, खर्चा नहीं करना चाहते, आप नहीं करते खीरज पूरी, तो कोई गुनाह नहीं है। हाँ, बुरा समझेंगे तो गुनाहगार होंगे, इसलिए कि इस्लाम ने इसको बुरा कहा नहीं है। तो जिसको इस्लाम ने बुरा नहीं कहा, हम बुरा कहने वाले कौन। जिसको इस्लाम ने नाजायज नहीं कहा, हम नाजायज कहने वाले कौन। तो इसलिए शैतान के वसवसों पर ना जाएं। खीर पूरी करना है तो करें, नहीं करना है तो ठीक है ना करें, लेकिन कुछ बोले नहीं इस पर, यानी कि गलत तासुरात ना दें, खामोश रहें और अपना जहन बनाए कि ये बिल्कुल इसमें कोई हरज शरअन नहीं है। ये 20-20, 30-30 डिशें जो शादियों में पकती हैं और लाखों लाख रुपया खाना बर्बाद होता है, जिसमें वाकई मसाइल हैं, शरई कबाहतें भी मौजूद हैं, ये फेंकने में और ज़ाय करने में तो मौजूद ही हैं। इस पर भी इतना कलाम नहीं होता, शैतान इसमें थपकियां देता है कि यार खुशी का मौका है। लेकिन ये जहां को नेकी करें हम, तो शैतान फौरन वसवसे डालता है कि यूं नहीं और यूं होना चाहिए, यूं नहीं होना चाहिए और यूं होना चाहिए, और ये क्यों है वो क्यों है, कंफ्यूज करता रहता है। तो शैतान का जब भी वसवसा है तो ला हौल शरीफ पढ़ लिया करें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, शैतान को दफा कर दिया। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बाबा आगे जाकर सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भी दिन मनाएंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह हमारे दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के यहाँ इस्लामी भाई मौजूद हैं। हमें इनसे कुछ मुझे जो सवालात मौसूल हुए हैं इन पर कुछ आपसे सवाल कर लेता हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये इरशाद फरमाइए कि हमारे यहाँ अमूमन मालिक मकान और किरायादार, जो सवाल आया मैं इसे खुलासा अर्ज कर रहा हूँ, इनमें ठनी रहती है, इत्तिफाक नहीं होता। तो सवाल ये आया कि ऐसा क्या किया जाए कि किरायादार में और ये मालिक मकान में इत्तिफाक पैदा हो। तो अव्वल तो पहले ये कि बाज़ औक़ात वो कौन कौन से ऐसे मामलात होते हैं जिनमें ठनी रहती है, क्योंकि हो सकता है दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में भी इस तरह के कुछ सवालात आपके पास आते हों, तो इसकी अगर कोई कुछ वजाहत हो जाए। देखिए, इसके अंदर मुमकिन है कि किराएदार को जो उसकी सहूलियात एक मालिक मकान की तरफ से मिलनी चाहिए वो मुकम्मल तौर पे या किसी हद तक नहीं मिलती हों,
اور وہ بارہا مالک مکان کو اس کا کہتا بھی رہتا ہو کہ یہ چیز درست کروا دی جائے اور وہ اس میں دلچسپی نہ لیتا ہو، اور جب مہینے کا اختتام ہو جائے تو وہ کرائے کے لیے آ جاتا ہو اور کرایہ وصول کرنے میں کسی بھی قسم کی رعایت کا پہلو اختیار نہ کرتا ہو، تو ممکن ہے جب کرایہ دار کو اس کی مطلوبہ سہولتیں نہیں ملیں گی اور مالک مکان کرائے کے حوالے سے کسی بھی قسم کی رعایت نہیں کرے گا، تو پھر یہ ایک دوسرے کے دلوں میں محبتیں کم ہوتی رہیں گی، اور جو اکثر جو جھگڑے ہونے کا سبب بنتا ہوگا تو وہ ایک عام سبب اس کا کرایہ وقت پر کرایہ دار کی طرف سے نہ پہنچنا، مالک مکان کو 2 دن بعد آنے کا کہہ دیا جائے، 2 دن بعد وہ پھر آتا ہے، پھر بھی کرایہ اس کو نہیں دیا جاتا، پھر 2-4 دن اور آگے کا ٹائم دے دیا جاتا ہے، تو یوں جو ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے کرایہ کی ادائیگی کا، تو اس میں جب مکان مالک کو تنگ کیا جاتا ہے تو پھر دونوں میں ذہنی ہم آہنگی کم ہو جاتی ہے، بلکہ بسا اوقات ختم بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس میں فریقین ہی کو اپنے اپنے فرائض کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ جو مالک مکان کے اوپر جو فرائض عائد ہوتے ہیں وہ ان پہ توجہ دیں، اسی طرح کرایہ دار کو بھی چاہیے کہ کرائے کی ادائیگی کا جو وقت مقرر ہوا ہے تو اس کا لحاظ رکھتے ہوئے وقت پر کرائے کی ادائیگی کر دیا کرے۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب جیسے ہمارے پاس سامان رکھا ہوتا ہے، ہم نے اسٹاک کر کے رکھا ہوتا ہے، تو وہ بعد میں بیچنا جائز ہے یا ناجائز؟ ذخیرہ اندوزی جس کی حرمت بیان کی گئی ہے، تو عام طور پہ جو مال اسٹاک کر لیا جاتا ہے ان تمام صورتوں پر وہ وعید شامل نہیں ہوتی۔ جو اناج جس کی لوگوں کو حاجت ہو، کھانے پینے کی اشیاء جن کی لوگوں کو حاجت ہو اور وہ شہر میں عام طور پہ مل جاتی ہو، پھر کوئی شخص اسٹاک کر لیتا ہے کہ جب کبھی مہنگے دام ہوں گے، اور عام طور پہ مارکیٹ کا اتار چڑھاؤ بھی ہوتا رہتا ہے کہ اس وقت مارکیٹ سستی چل رہی ہے اور کچھ مہینوں بعد جیسے ابھی ماہ رمضان مبارک میں مارکیٹ عام طور پہ چیزوں کی مہنگی ہو جاتی ہے، تو اگر کسی نے ابھی اشیاء خرید لی جو سستی ہے اور ماہ رمضان مبارک کے اس طرح کے سیزن میں جب مہنگی ہو جائے گی پھر وہ بیچے گا، اور ماہ رمضان یا کسی خاص سیزن میں وہ اشیاء عام طور پہ مارکیٹ میں مل جاتی ہے، لوگوں کو پریشانی بھی نہیں ہوتی، بس یہ جمع کرنے والے اور اسٹور کرنے والے کو یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ یہ اگر جمع کر لے گا تو اس وقت اس کو ریٹ اچھے مل جاتے ہیں، خاطر خواہ اس کو فائدہ مل جاتا ہے، تو اس حوالے سے تو اس کو ذخیرہ اندوزی کی جو ممنوع صورت ہے جس پہ وعیدیں ہیں وہ اس پہ پیدا نہیں ہوتی، خاص کر اس وقت پیدا ہونے کا جو شبہ یا یقینی صورت اس وقت پہ بنتی ہے کہ جب جن چیزوں کی جو اناج وغیرہ لوگوں کو اس کی حاجت ہو اور وہ اس شہر میں اس علاقے میں نہیں مل رہے ہوں، اور کوئی ان چیزوں کو روک لے جن کی لوگوں کو حاجت ہے کہ ابھی اور لوگوں کو پریشانی میں مبتلا ہونے دیا جائے اور چیزیں شارٹ ہوتی جا رہی ہیں، مارکیٹ میں ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور اس نے اس کو ذخیرہ کیا ہوا ہے کہ تاکہ اور لوگوں کو محتاجی ہوگی، ضرورت مند بن جائیں گے، تو پھر اس کی منہ مانگی قیمت یا مہنگے داموں اس کو بیچا جائے گا، تو یوں لوگوں کو پریشان حالی میں مزید قیمت بڑھا کر پریشان کرنے کی جو صورت ہوتی ہے، تو یہ ایک ذخیرہ اندوزی کی ممنوع صورت بن جاتی ہے جس پہ احادیث کریمہ میں وعیدیں بھی ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ عام طور پہ مخصوص سیزن جس میں مارکیٹ کسی بھی شے کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، لیکن وہ اشیاء مارکیٹ میں عام طور پہ اویلیبل ہوتی ہی ہیں، اگرچہ کچھ مہنگے داموں پہ مل جاتی ہیں، تو اس صورت میں اگر کوئی ابھی سستے داموں وہ چیز خرید لے اور مہنگے دام ہونے کے وقت کا انتظار کرنے کے لیے کچھ اسٹور کر لے، ذخیرہ کر لے، تو یہ ممنوع صورت میں شامل نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جناب علی، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ میں کاروبار میں رش کے دوران اگر میری جیسے نماز نکل جاتی ہے تو اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میری جماعت بھی فوت نہ ہو اور میرا کاروبار بھی چلتا رہے۔ اس کا جو بھی صورت ہے وہ آپ کے ہاتھ میں، 2-4 گاہک بھلے چلے جائیں اور جماعت نہ جائے،
اب یہ کہ ایک نیام میں دو تلواریں تو نہیں رہیں گی نا. گاہک خود ہی مال اٹھاتے جائیں اور پیسے بھی ڈالتے جائیں. اگر آپ کا ایسا علاقہ ہے دیانت دار تو ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھتے رہیں، گاہک مال اٹھاتے جائیں گے، پیسے ڈالتے رہیں گے آپ کے گلے میں، لیکن ظاہر یہ نہیں ہو سکے گا. تو اس لیے وہ یہ آزمائش ہے نا، یہ اللہ کے لیے آپ قربانی دیتے ہیں یا نہیں، یہ آپ کا امتحان ہے. تو اس لیے وہ کاروبار چھوڑ کر، اور کوئی اگر وجہ نہیں ہے، صرف یہ وجہ ہے کہ میرے گاہک چلے جائیں گے، تو ایسی صورت میں جماعت کا وجوب ساقط نہیں ہوگا، جماعت واجب ہی رہے گی. اور نہیں پڑھیں گے با جماعت نماز تو گناہگار ہوں گے، جبکہ ترک جماعت کی اور کوئی صورت یعنی کہ کوئی عذر نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد راشد رحمانی ہے اور میں چاول کا تاجر ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ آج کے اس موجودہ دور میں ایک تاجر کو کیسا ہونا چاہیے، اور یہاں بحیثیت تاجر میرے پاس آنے والے کسٹمرز کو میں نیکی کی دعوت دینے کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تاجر کو کیسا ہونا چاہیے، یہ تو ہمارے نگران شورا اس میں بہت ایکسپرٹ ہیں اس طرح کے بیانات میں، اور انہوں نے بارہا اس موضوع پر بیانات میں روشنی ڈالی ہے. اب یہ کہ تاجر کو دیانت دار ہونا چاہیے، کہ دیانت دار تاجر جو ہیں وہ ان کا مقام تو بہت بلند ہے، حدیثوں میں ان کے بڑے فضائل آئے ہیں. تو سچائی، امانت داری، دیانت داری ہو مسلمان کو، بلکہ غیر مسلم کو بھی دھوکہ دینا تو جائز ہی نہیں ہے. تو کسی کو بھی دھوکہ نہ دے، جو مال جو سیمپل بتائے وہی مال دے. یہ نہیں کہ اوپر اچھا مال رکھ دیا اور نیچے گھٹیا مال ڈال دیا اور یہ پیکٹ بنا کے اچھا خوبصورت لیبل لگا کے ٹکا دیا. تو آج کل تو ملاوٹیں تو عام ہیں، تو ملاوٹ والا مال نہ بیچے. ملاوٹ والا مال بیچنا چاہتا ہے تو جواز کی صورت یہ ہے کہ جتنا اس میں ملاوٹ ہے، جو بھی اس کی کنڈیشن ہے، وہ گاہک کے سامنے رکھ دے کہ اس میں اتنا اتنا فلا فلا چیز ملاوٹ ہے. پھر اگر وہ گاہک ملاوٹ والی چیز لیتا ہے تو اب کوئی گناہ نہیں ہے. تو اس طرح کی بہت ساری صورتیں ہیں کہ جو مطلب یہ دیکھیں تاجر کو بچنا ہوتا ہے. جھوٹ بہت بولتے ہیں، اتنے کی خرید ہے، اتنے کی خرید ہے. وہ گاہک اگر مانگتا ہے تو بولتے ہیں یار اتنا تو میری خرید ہی نہیں ہے، میرے وارے میں نہیں آتا. اور جتنی کی خرید بولتا ہے بعضوں کا تاجر اس سے کم میں دے دیتا ہے، احسان بھی کرتا ہے، یار آپ سے کیا زیادہ لینا تھا. جیسے یہ اپنے باپ کا بیٹا نہ ہو، باپ کے بیٹے کا بھی گلا کاٹ دیتے ہیں. باپ کا بیٹا کس کو بولتے پتا ہے؟ سگے بھائی کو. تو سگے بھائی کو بھی کہاں چھوڑتے ہیں. تو اس طرح مطلب ہے کہ ایسی باتیں نہ کریں. جھوٹ اس میں بہت بولتے ہیں، یعنی کہ غیر ضروری جھوٹ بولتے ہیں جس کی حاجت، یعنی کہ دنیاوی کاروباری طور پر بھی اس کی حاجت نہیں ہوتی بولتے. ایک یعنی کہ عادت، یعنی کہ جھوٹ جو ہے نا وہ زبان سے پھسل پھسل کر گر رہا ہوتا ہے، اتنا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ روزی میں بھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اعمال نامہ بھی خراب ہو رہا ہے، آخرت بھی داؤ پہ لگ رہی ہے، قبر کے مسائل بھی کھڑے ہو رہے ہیں، اور جتنا ہم نے جینا ہے اور کھائیں گے کتنا، باقی بعد والوں کے لیے چھوڑیں گے. تو اس لیے وہ صرف اور صرف حلال روزی کمائی جائے اور حلال پر ہی بس اکتفا کیا جائے، حرام نہیں. خلاص کیا اربوں خربوں روپے وہ حرام کے نہیں چاہیے. سوکھی روٹی کھائے مگر بندہ حلال کی کھائے. اب یہ کہ تاجر نیکی کی دعوت کیسے دے؟ تاجر کے لیے بہترین طریقہ نیکی کی دعوت کا یہ کہ جو میں نے مدنی پھول دیے، چند ایک دیے، ان مدنی پھولوں پر عمل کریں گے.
इससे क्या वो ग्राहकों के दिलों में इस ताजीर का एहतराम पैदा होगा। लोग समझते हैं कि ग्राहकी टूट जाएगी, सच बोलने से नहीं, अब माने ग्राहकी बढ़ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। ने लोगों में ये चर्चा हो जाएगा, एक दूसरे को बोलेंगे कि यार ये रियल आदमी है, जो इसमें खराबी होती है ना चीज में, अपने को ख्वाब में नहीं पता होता, ये बेचारा बोल देता है देखो इसमें यूं है और यूं है यूं है। आपको समझ में आता है तो लीजिए। तो शुरू में तो हो सकता है कि कुछ तकलीफ हो आपको, आहिस्ता आहिस्ता लोगों का जहन बन जाएगा और 1000 दुकानें छोड़कर आपकी दुकान पर पहुंचेंगे, एक दूसरे को बताएंगे कि यार ये ताजिर जो है ना ये बड़ा मतलब सही आदमी यार, ये धोखा नहीं देता है, भाव भी वाजिबी लेता है, गला नहीं काटता। तो इस तरह जब आपका इमेज कायम हो जाएगा लोगों पर, अब आप किसी को बोलोगे ना नमाज पढ़ो तो वो फौरन लब्बैक कहेगा कि चलो भाई नमाज का वक्त हो गया। ये बोर्ड उठाया, बोर्ड बनाने का पहले एक सिलसिला किया था हमने और दुकानों पर लटकाने के लिए मकतबतुल मदीना पर शायद कोई कार्ड वगैरह भी बने थे, अब सब पुरानी बातें हो गई। तो इस तरह का कोई लिख ले नमाज का वक्फा, तो इतना लिख ले नमाज का वक्फा, वो बोर्ड लगा दे, शटर गिराए और ग्राहक को बोले चलो चलो चलो, तो आपके साथ यार मस्जिद की 1-2 सफ़े बढ़ जाएंगी और जो मतलब दुनिया में आपकी बरकतें होंगी ना वो भी देखने वाली होगी। लेकिन दुनिया की बरकत के लिए इबादत नहीं करनी है, हाँ अल्लाह के लिए जो भी करना अल्लाह के लिए, ये ज़िमनी फवायद होंगे कि इंशाअल्लाह आपकी इज्जत लोगों के दिलों में बैठ जाएगी। और नेकी की दावत आप जो भी देंगे, सुन्नतों वाला इज्तिमा जुमेरात को होता है, भाई मैं वैसे तो मेरी दुकान इतने बजे बंद होती है, इशा की अजान पर बंद होती है, लेकिन जुमेरात को मैं भाई असर के बाद दुकान बढ़ाना शुरू कर देता हूँ। मुझे मगरिब वो मसलन फैजान मदीना में पढ़नी होती है कि वहाँ इज्तिमा होता है, तो मैं जुमेरात को नहीं मिल सकता, मगरिब के बाद आप मेहरबानी करके जल्दी ले लीजिए। तो इस तरह लोगों को पता भी चल जाएगा आपका वक्त और फिर उनको भी दावत दीजिए कि आप भी मेरे साथ चलिए। और इसका भी एक बोर्ड बना दीजिए कि आज जुमेरात हफ्तावार इज्तिमा की वजह से दुकान मगरिब के बाद बंद हो जाती है। इस तरह का बोर्ड बनाकर मुस्तकिल लगा लें कि जुमेरात को मगरिब से पहले दुकान बंद हो जाती है क्योंकि मुझे इज्तिमा में जाना होता है वगैरह। तो इंशाअल्लाह इसका फायदा होगा। ये आपका बोर्ड दुनिया को नेकी की दावत देता रहेगा। अगर आपका किरदार भी अच्छा होगा, कारोबार में आप सच्चे होंगे, तो ऐसा असर पड़ेगा कि न जाने कितने नमाजी बन जाएंगे, कितने लोग गुनाह छोड़ देंगे और बाजार में भी इंशाअल्लाह आपका एहतराम की फदा होगी। लेकिन बोलोगे हाजी आज हो जाए, ये नहीं, ये देर लगेगी, वक्त लगेगा। कुछ लोग मुखालफत भी करेंगे आपकी, ये भी होगा। आपके खिलाफ यूनियन बना लेंगे, ये भी होगा। क्योंकि हसद तो होगा ना जब आपके ग्राहक बढ़ेंगे, ये सब कुछ होगा, समझे। लेकिन आप आका के दामन से ऐसे वाबस्ता हो जाएं कि बस ये सारे रिश्ते जो ना आपको बेकार नजर आए। खलास, जहां सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दामन छूटता नजर आए तो बस वो कोई माँ हो या बाप हो, किसी की भी मैंने नहीं सुननी। जब दामने अहमद से हम हो गए वाबस्ता, दुनिया के सभी रिश्ते बेकार नजर आए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। अल्हम्दुलिल्लाह, मकतबतुल मदीना ने भी इस सिलसिले में हमारे दुकानदार इस्लामी भाइयों को जो नेकी की दावत देने का एक जहन अमीर अहले सुन्नत अता फरमाते हैं, तो वो ये भी है कि मदनी रसाइल ये अपनी दुकान पर रखे जाएं। तो बाबा ये भी एक अच्छा अंदाज होता है कि हमारे ग्राहकों को ये अगर रसाइल भी पेश करें, तो चूंकि जो जेबी साइज के रसाइल हैं वो 5 रुपए 6 रुपए, तो मकतबतुल मदीना ने 100 रुपए का ताजिर पैकेज भी एक बनाया है
اور یہ دکاندار اپنی اپنی دکانوں پر رکھتے ہیں، تو اگر اس سلسلے میں بھی آپ کے کچھ مدنی پھول عطا ہو جائیں۔ رسالے بھی رکھیں اور اپنا بجٹ بنا لیں کہ ہر مہینے 100 روپے کے، 500 روپے کے، 1100 کے، 1200 کے، 11,000 کے، اور وہ غریب نواز کی نسبت سے 6,000 کے، 15ویں شریف امام جعفر صادق کی نسبت سے 15,000 کے، ہے نا؟ اس طرح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے 22ویں شریف، 22 رجب جو ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، تو 22ویں شریف کی نسبت سے 2200 کے، 22,000 کے۔ تو یوں نسبتوں والی کوئی ترکیب اگر آپ کر لیں، مدینہ اپنی دکان پہ رکھیں اور گاہک کو دیتے رہیں۔ یا تو مکتبۃ المدینہ نے یہ سہولتیں بھی دی ہیں کہ ان کا کوئی مخصوص ایک فگر ہے، یہ بتا دیں گے انشاءاللہ کہ اگر اتنی رقم کے آپ منگوائیں گے تو یہ آپ کو ہوم سروس بھی دیں گے، پہنچا بھی دیں گے مکتبۃ المدینہ والا۔ آپ کو خالی فون کرنا ہوگا، تو جب ترکیب بن جائے گی، جان پہچان ہو جائے گی، تو کوئی مشکل نہیں ہوگا، فون کریں گے یہ پہنچ جائیں گے، کیا یہ مدنی دے جائیں گے آپ کو۔ تو یہ بھی نیکی کی دعوت کا واقعی ایک بہت پیارا اور اچھوتا طریقہ ہے، اس کو بھی اپنا لیجئے۔ اچھا، اگر مدنی دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیجیے، بلکہ آپ ہم کو پیغام دیں کہ آپ کتنی رقم کے رکھیں گے، نیت کرتے ہیں تو یہ ہم چلائیں گے پٹی انشاءاللہ، ہو سکا تو اس سے دوسروں کو بھی ترغیب ملے گی۔ اگر آپ رکھتے ہیں تو بھی پٹیاں دیں کہ ہم اتنی رقم کے رکھتے ہیں، اس کی بھی ترغیب انشاءاللہ دی جائے گی اسلامی بھائیوں کو، کہ دوسروں کو بھی اس طرح انشاءاللہ شوق بڑھے گا انشاءاللہ۔ اچھا، مدنی عطیات باکس اگر رکھنا چاہیں تو یہ بھی رکھ سکتے ہیں، نیکی کی دعوت میں یہ بھی تعاون ہے، دعوت اسلامی تو ہے سراپا نیکی کی دعوت۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی سوال موصول یہ ہوا ہے، رجب شریف کی 27 تاریخ کو اجتماعی ذکر و نعت با سلسلہ شب معراج شریف پہلے روڈ پر منعقد ہوتا تھا، اب کیوں نہیں ہوتا؟ حالات کیا اس کی اجازت دیتے ہیں کہ عظیم الشان اجتماع معراج، اجتماع میلاد روڈوں پہ کیے جائیں؟ پاکستان کے حالات تو اجازت نہیں دیتے۔ اور یہ میں کیا بولنا چاہتا ہوں، اب جو تھوڑا بہت یعنی کہ سمجھدار ہوگا اور اس کو سمجھ پڑتی ہوگی میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ 4 دیواریوں میں مناسب ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ اس میں حقوق عامہ کے بھی مسائل ہو جاتے تھے بابا، کہ روڈ بند ہونے کے، ساؤنڈ سسٹم وغیرہ کے حوالے سے جو ایک عوامی تکالیف جو ہمارے سامنے آتی تھی، تو روڈ اجتماعات وغیرہ کے حوالے سے پھر ہم نے حقوق عامہ کی وجہ سے بھی، کیونکہ آپ یہاں ابھی بھی کثرت کے ساتھ اس موضوع پر اپنے مدنی پھول عطا فرماتے رہتے ہیں کہ تکلیف نہ ہو، تو دعوت اسلامی نے اس حوالے سے وہ مقامات جہاں پر حقوق عامہ عوام کو تکالیف پہنچنے کے اندیشے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو سمیٹ کر یہ محدود کیا ہے دعوت اسلامی نے، اور اس میں اس پہلو کو سامنے رکھا گیا تھا کہ جہاں جہاں ہو سکے تکالیف سے لوگوں کو بچایا جا سکے اور نیکی کی دعوت اس انداز سے دی جا سکے کہ تکالیف نہ ہو لوگوں کو۔ ہاں، یہ بھی انڈرسٹوڈ ہے یہ تو، کہ روڈوں پہ انمانوں کر تو نہیں کرنا، یعنی ایسی جگہ پہ کرنے کی گنجائش ہوتی ہے جیسے میدان ہے جہاں کسی کو تکلیف نہ ہوتی ہو، لیکن ہم میدان میں بھی نہیں کر رہے نا، کہ وہ حالات ہمارے میدان میں اسلامی بھائی جہاں جہاں جمع ہوتے ہیں بعض جگہوں پر، تو وہ پھر ہم سارا نظام ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے۔ اب مگر وہ اتنی گیدرنگ نہیں، وہ مساجد تو مدنی چینل پر انشاءاللہ 27ویں کا اجتماع دیکھیں گے، ہمارے آنے والے آئیں گے بھی، دیکھنے والے دیکھیں گے بھی انشاءاللہ۔ دراصل وہ میدانوں میں یا بڑی جگہوں پر جہاں شخصیات جمع ہوتی ہے نا، وہاں حالات کی خرابی بڑھ جاتی ہے ان کے حق میں،
تو یہ جو اپنے اسلامی بھائی ریلے دیکھنے جمع ہوتے بھی ہیں، ذرا ان میں وہ شخصیات نہیں ہوتی. ابھی اس ٹاپک پر میرا خیال ہے جی ہم کو گفتگو کرنا بھی ضرورت نہیں اس کی. جو بھی سمجھدار ہے وہ سمجھتے ہیں. اللہ تعالی ہم مسلمانوں کی حفاظت کرے اور میرا ملک پاکستان حقیقی معنوں میں اسلام کا قلعہ بن جائے، اور اس میں جتنی بھی یہ بدعنوانیاں، برائیاں، دہشت گردیاں اور جو کچھ ہے یہ سب اللہ کرے ختم ہو جائے، اور مسلمانان پاکستان اللہ کرے کوئی امن و چین کا سانس لے، آمین اور زندگی ہماری جو ہے وہ معمول پر آئے. آمین. ہر وقت خوف ہراس، جب دیکھو خوف و ہراس ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. اگرچہ الحمدللہ پہلے سے کم ہے، لیکن یہ کہ ابھی مزید اللہ کرے بہتری آ جائے. آمین. یہ سوال یہ آیا ہے کہ ہم گھر سے نکلتے وقت کیا نیتیں کریں؟ یہ کہ اب کس کام کے لیے نکل رہا ہے. اب مثال کے طور پر جا ہی نماز کے لیے رہا ہے تو 40 نیتیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتح رضویہ شریف میں بیان کی ہیں، تو حسب حال اس کی نیتیں کر لیں کہ یہی کہ نماز کے لیے جا رہا ہوں، مسجد کی زیارت کروں گا، مسجد میں اعتکاف کی نیت کر لوں گا، سیدھے پاؤں سے داخل کروں گا کہ یہ سنت ہے نا، اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھوں گا. کوئی عالم دین ملا اس کی زیارت کروں گا، اس سے دین کا مسئلہ پوچھوں گا. علم میں اپنے برابر ملا تو علم کی تکرار کروں گا اس کے ساتھ. مسجد کو دیکھ کر درود شریف پڑھوں گا. غالباً یہ نیت لکھی نہیں ہے، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ مسجد کو دیکھ کر درود پاک پڑھنا مستحب ہے. واللہ اعلم. کوئی نابینا ملا تو اس کی رہنمائی کروں گا، اس کو راستہ دکھاؤں گا. کوئی بھٹکا ہوا ملا، اس کو راستہ کوئی پوچھے گا اس کو بتاؤں گا. کوئی لکھا ہوا کاغذ راستے میں نظر آیا، کوئی مقدس اوراق، تو اس کو اٹھا کر ادب کی جگہ رکھوں گا. نیک مسلمانوں کا قرب حاصل کروں گا، اس کی برکتیں حاصل کروں گا. سلام کروں گا، سلام کے جوابات دوں گا. چھینک پر حمد کروں گا. کوئی حمد کیا جواب دے گا یرحمک اللہ تو میں یغفر اللہ لنا ولکم کہوں گا. کوئی چھینک مار کر حمد کرے گا میں یرحمک اللہ کہوں گا. اور اگر یوں غور کرنے جائیں تو کافی نیتیں ہو سکتا ہے کہ آ جائیں ذہن میں. اچھا، ثواب بڑھانے کے نسخے رسالے میں جو ہے وہ 22 نیتیں لکھی ہوئی ہیں گھر سے نکلتے وقت کی. نکلتے وقت جو ہے وہ گھر والوں کو سلام کروں گا، اول آخر درود شریف کے ساتھ مسنون دعا پڑھوں گا. راستے میں کاروبار یا ملازمت کی جگہ پر مسلمانوں کو سلام کروں گا. سلام کرنے والوں کو جواب دوں گا. جن سے گناہ ہو سکتے ہیں ان 7 اعضاء یعنی آنکھ، زبان، کان، ہاتھ، پاؤں، پیٹ اور شرمگاہ کی حفاظت کروں گا. نماز با جماعت کی پابندی کروں گا. حسب موقع انفرادی کوشش کے ذریعے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دعوت دوں گا. واپسی پر گھر میں داخل ہو کر مسنون دعا پڑھنے کے بعد گھر والوں کو سلام، پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کرنے کے بعد سورہ اخلاص پڑھوں گا. مسنون دعا جو ہے وہ یہ رسالہ تو کسی نے مجھے مشورہ دیا تھا تو اس پر میں نے یہ مرتب کیا تھا کہ ایسا کوئی رسالہ اگر مل جائے نا کہ ہم جیب میں رکھا کریں جس طرح شجرہ جیب میں رکھتے ہیں، تو وہ دیکھ کر وہ نیتیں کرتے رہیں. تو اس میں 72 مدنی گلدستے نیتوں کے کہ کب کیا نیت کرنی ہے. تو یہ رسالہ تو اللہ کرے جیبی سائز کا بھی ملتا ہو تو جیب میں رکھ لیا کریں. جیبی سائز کا نہیں ملتا نہ بابا. اللہ کرے مکتبے والے، مکتبۃ المدینہ والے، مدینہ 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 مدینہ، وہ جیبی سائز کا بھی قوم کو دے دیں. ابھی تک دیا ہی نہیں. یا اس وقت کے ساتھ حاجی امین آپ کا امتحان ہے. یا اس وقت اللہ دے ہمارا دن. اللہ اب بہت بڑی تحریک ہے، کام بہت ہوتا ہے. مکتبۃ المدینہ والوں کو تو توجہ بعض اوقات نہیں رہتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا مجھے بھی یہاں 3 سوالات کرنے تھے. ابھی دیر ہے.
آج مدرسۃ المدینہ بالغان کے اسلام بھائی جو ہے وہ کچھ دیگر شہروں سے بھی یہاں آئے ہوئے ہیں، اگر اللہ، ان میں بھی ایک سوال ہو جائے۔ خوش آمدید، ماشاء اللہ۔ پیارے امیر سنت، میرا نام محمد ناصر رضا عطاری، میں جامعۃ المدینہ فیضان غریب نماز ہند راجستھان فتح پور شیخ واٹی سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ اجمیر شریف کب تشریف لائیں گے اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کرامت سنا دیجیے۔ سبحان اللہ، چلو بھائی اجمیر چلو، اجمیر چلو۔ کاش غریب نواز بلا لیں گے تو یہ آیا میں اڑتا ہوا حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ میرا تو خود دل بہت کرتا ہے کہ میں اجمیر شریف کی حاضری دوں، جب بلائیں گے تو انشاءاللہ۔ جب بلایا خواجہ نے خود ہی انتظام ہو گئے انشاءاللہ۔ خوفناک جادوگر اور دیگر حکایات، صفحہ نمبر 5 تا 6۔ مدنی منہ نے کرامت سننے کی بھی فرمائش کی ہے۔ سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جب مدینۃ الہند اجمیر شریف تشریف لائے، بلکہ اجمیر کو مدینۃ الہند اجمیر شریف بنانے کے لیے تشریف لائے، تو اولاً ایک پیپل کے درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے۔ یہ جگہ وہاں کے کافر راجا پرتھوی راج چوہان کے اونٹوں کے لیے مخصوص تھی۔ راجا کے کارندوں نے آ کر آپ پر روب جھاڑا اور بے ادبی کے ساتھ کہا کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ یہ جگہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی ہے۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اچھا ہم لوگ جاتے ہیں، تمہارے اونٹ ہی پہ یہاں بیٹھے۔ چنانچہ اونٹوں کو وہاں بٹھا دیا گیا۔ صبح ساربان ان کو بولتے جو اونٹوں کی رکھوالیاں کرتے ہیں، اونٹ چلاتے ہیں۔ صبح ساربان آئے اور اونٹوں کو اٹھانا چاہا، لیکن باوجود ہر طرح کی کوشش کے اونٹ نہ اٹھے۔ ساربان نے ڈرتے جھجکتے حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت سراپا کرامت میں حاضر ہو کر اپنی گستاخی کی معافی مانگی۔ ہند کے بے تاج بادشاہ حضرت سیدنا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جاؤ، خدا کے حکم سے تمہارے اونٹ کھڑے ہو گئے۔ جب ساربان واپس ہوئے تو واقعی سب اونٹ کھڑے ہو چکے تھے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ صلو علی الحبیب۔ اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا، خواجہ پیا، اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا، خواجہ پیا، اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا، خواجہ پیا، اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا، خواجہ پیا۔ اونٹ بیٹھے اٹھ نہ پائے سارے حیران تھے، اونٹ بیٹھے اٹھ نہ پائے سارے حیران تھے، یہ کرامت واہ خواجہ پیا، خواجہ پیا،
اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا خواجہ پیا، اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا خواجہ پیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ انشاءاللہ 22 رجب المرجب کو بھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو یوم مبارک ہے، یہ بھی مدنی چینل پر مدنی مکالمے کی صورت میں منانے کی نیت ہے۔ یہ بھی جمعۃ المبارک ہوگا، یہ تو مدنی مکالمہ بھی ہوگا انشاءاللہ، اجتماعی ذکر و نعت کی ترکیب بھی رہے گی اللہ کی رحمت سے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ عز و جل کئی سوالات ہمیں یہاں موصول ہوئے ہیں، تو چند سوالات میں ہمارے دارالفتہ اہل سنت کے اسلامی بھائی ہیں ان سے بھی کرتا ہوں۔ دارالفتہ ہمارے جمیل بھائی، لبیک، یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ جو اولڈ کپڑے خریدنے والی جو مقامات ہوتے ہیں جہاں کم قیمت میں کپڑے ملتے ہیں، اولڈ کلوتھ، اس کے حوالے سے سوالات آتے ہیں کہ سستے مل رہے ہوتے ہیں تو لینا کیسا، پرانے کپڑے لینا کیسا، تو اولڈ کلوتھ کے حوالے سے کیا رہنمائی فرمائیں گے آپ؟ یعنی عام طور پہ لوگ جن کپڑوں کو استعمال کر چکے ہوتے ہیں پھر وہ بیچ دیتے ہیں، مارکیٹوں میں بکتے ہیں، مارکیٹوں میں پھر یہ کپڑے پہنچ جاتے ہیں، عام طور پہ گلی گلی یہ سائیکلوں پہ اور موٹر سائیکلوں پہ اس طرح لوگ برتنوں کے عوض یہ کپڑے بیچ رہے ہوتے ہیں، کپڑے خرید لیتے ہیں اور ان کو گھر والوں کو برتن دے دیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں دیتے ہیں، پھر یہ کپڑے جب بکثرت جمع ہو جاتے ہیں تو اس طرح پھر یہ مارکیٹوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو یوں پرانے استعمال شدہ کپڑوں کو خریدنے میں کوئی شرعاً حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور سوال ہمیں ملا ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے، اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ ہمارے یہاں سوشل میڈیا پر بعضوں کا جواب دینے کا جو انداز ہوتا ہے، اس پر ہمارے کسی اسلامی بھائی نے یہی سوال کیا ہے کہ دعوت اسلامی یوں تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا میں بھرپور کام کر رہی ہے، نیکی کی دعوت عام بھی کی جا رہی ہیں، مگر آج کل بعضوں کو جواب دینے کے حوالے سے بہت زیادہ اس میں بدتمیزی کا شکار ہونا پڑتا ہے، اور سوشل میڈیا پر جس طرح کے جوابات دیے جاتے ہیں اس میں تو تکار، ابے تبے اور دیگر فضول قسم کی اور گناہوں بری گفتگو کا سلسلہ بھی رہتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں کیا ہونا چاہیے؟ تو انہوں نے امیر علیہ سنت کے کچھ انداز کا بھی فرمایا ہے کہ ہمیں کچھ انداز بھی بتائے جائیں۔ تو یہ بات ہوتی ہے کہ سوشل میڈیا آج کل ہمارا کثرت کے ساتھ ہمارے اسلامی بھائی کو سوشل میڈیا کا استعمال ہے، واٹس ایپ کے ذریعے جواب دینا یا میسیجز کے ذریعے جواب دینا یا اور دیگر چیزیں استعمال کرتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی، تو اس میں ظاہر ہے کہ اخلاقیات کا دامن تو نہیں نہ چھوڑا جائے گا، بدتمیزی تو اس پہ بھی نہیں کی جائے گی، تو تڑا تو اس پہ بھی نہیں کی جائے گی، جھوٹ اور اس طرح کی چیزیں وہاں بھی نہیں کی جائیں گی، ایسی تصاویر وہاں سینڈ نہیں کی جائیں گی جس کے دیکھنے کی اللہ تعالیٰ نے ممانعت فرمائی ہے، تو یوں شریعت کا لحاظ تو رکھا جائے گا نا۔ کیا کہتے جمیل بھائی؟ دیکھیں، اس میں جواب دینے والے کے حوالے سے یہ کہ جواب دینے والے کو ایک تو مدلل اور شریعت مطہرہ کی روشنی میں جو واضح جواب ہے وہی دینا ہے، لیکن اس جواب دینے کے انداز پر بھی یہی ہے کہ جارحانہ انداز اگر اختیار کیا جائے گا تو اچھی بات بھی جارحانہ انداز میں سائل کو جب بتائی جائے گی تو اس میں قبول کرنے کے بجائے مخالفت، یہ ایک ضد اور اناد کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ جواب احسن انداز میں دیا جائے، جتنا نرم انداز اختیار کیا جائے گا اور جو عام فہم انداز ہو، جیسے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بہت سارے موضوعات پر کہ عام طور پہ سوشل میڈیا پر یا ویسے ہی عوام کی زبان پہ بہت سارے مسائل میں سوالات اٹھتے ہیں، اور بہت ہی احسن انداز میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان کے جوابات عام فہم انداز میں اور قریب قریب لوگوں کی عقلوں میں اترنے کے مطابق جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔
تو ایک تعداد ہے مسلمانوں کی جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے اور آپ کے جوابات سن کر ان کے بہت سارے وسوسے دور ہوئے ہیں۔ تو جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جو انداز ہے اس کو اگر فالو کیا جائے اور اس کے مطابق لوگوں کو جوابات دیے جائیں تو انشاءاللہ عز و جل کافی حد تک اعتراضات کے جو اثرات لوگوں کے ذہنوں پہ چھائے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو درست طریقے سے اچھے انداز میں پیار محبت والی زبان کے ساتھ جوابات نہیں ملتے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اچھے انداز میں جواب دینے کی کوشش کی جائے تو انشاءاللہ عز و جل لوگ دور ہونے کے بجائے قریب ترین ہو جائیں گے۔ بسا اوقات جواب دینے والے کا جو انداز جارحانہ ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی سوشل میڈیا پہ بھی کمنٹس کا ایک سلسلہ طویل شروع ہو جاتا ہے، پھر ہر طرح اس جواب کے خد و خال پہ کلام ہوتا ہے تو پھر وہ شخصیت ڈیمیج ہو جاتی ہے جس کی طرف سے وہ جواب دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ جواب دینے والا وہ اچھے انداز میں اور ایسا جواب لوگوں کو دے ان مسائل کے بارے میں کہ جو ان کی فہم کے قریب ہو اور قبول کرنے میں ان کو کسی قسم کی شش و پنج کا وہ شکار نہ ہو۔ بابا آپ ارشاد فرمائیے کہ اس کے جواب دینے میں اول آخر یا درمیان میں کوئی ایسے کام کیے جا سکتے ہیں جس سے جواب دینے والے کو بھی ثواب ملے، سننے والے کو بھی ثواب ملے؟ اول تو سوشل میڈیا کی کوئی بھی یعنی کہ مدنی گلدستہ یا کوئی صوتی پیغام سننا ہو تو اچھی نیت کر لیجیے۔ یہ مذہبی جو مدنی ماحول کے وہی کر سکتے ہیں، جو گناہ بھرے ترکیب جن کی ہوتی ہے کیونکہ وہ ایکسٹریس کو دیکھنے کے لیے ذرا بسم اللہ نہیں پڑھ سکے گا وہ، تو یہ ہم لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو آتے ہیں اپنے سہی بھائیوں کو بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ پڑھوں گا، سلام اگر اس نے کیا ہوگا تو جواب دوں گا، مشورہ مانگا ہوگا تو بن پڑا تو صحیح مشورہ دوں گا، مسئلہ پوچھا ہوگا تو اس کا جواب آتا ہوگا تو پیش کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، دل جوئی کروں گا، مریض ہوگا تو عیادت کروں گا، کسی کے وفات کا تذکرہ ہوگا تو بن پڑا تو تعزیت کروں گا، وغیرہ وغیرہ۔ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کچھ نہ کچھ کر لے، نیتیں تو جب اچھی نیتیں کرے گا تو کچھ نہ کچھ اس کی برکتیں تو ملیں گی نا۔ بابا بہت پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی، جیسے کہ عموماً ہوتا یہی ہے کہ جیسے ہم سو کر اٹھتے ہیں تو اٹھنے کے بعد ظاہر ہے کہ ایک 7-8 گھنٹے 9 گھنٹے بعضوں کسی کو 10 گھنٹے ہو جاتے ہیں وہ موبائل سے اتنا دور رہتا ہے نا، نیند ہوتی ہے، کھانا پینا بعضوں کا، نماز وغیرہ، تو اب ایک موبائل فون کی طرف یا جواب سوچے میں جانے کے لیے ایک اہتمام ہے، یار چلو اب موبائل اٹھائیں دیکھیں کس کس کا ہے، تو یہ اٹھاتے وقت جب جا رہا ہے تو یہ جو نیت آپ ارشاد فرما رہے ہیں، بالخصوص یہ دعوت اسلامی کے جو مبلغین یا اس طرح کے جن کو اس طرح کے واٹس ایپ بھی آتے ہیں، تو جتنی آپ نے اس نیتیں بیان کی ہیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم میں سے کئی ایسے اسلامی بھائی ہیں جن کو موبائل کی طرف جانے سے پہلے یہ نیتیں ان کی بنتی نظر تو آتی ہیں۔ اس کا ذہن بنے تو بنے گی نا نیتیں، ہمارا ذہن نہیں ہے، کم از کم بسم اللہ تو پڑھے یار، بندہ اٹھاتے وقت بسم اللہ پڑھے یا آن کرتے وقت بسم اللہ پڑھے، دونوں بار بسم اللہ پڑھ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا نہیں پڑھ پاتا تو بسم اللہ کہہ لے، تب بھی مدینہ مدینہ کچھ یعنی کہ یار اپنے سے بن تو نہیں پاتا، لیکن میرے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صرف وہی کام کرتے تھے جس میں ثواب ملے۔ اب یہ سنت اللہ کرے کہ ہماری زندگی کا جزو بن جائے، حصہ بن جائے، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، یہ ہمارے کام ایسے ہیں انداز کہ واقعی یہ سب ممکن لگ نہیں رہا کہ ہم مطلب یعنی کہ صرف اور صرف ثواب کا کام کریں، اتنے ہم یعنی کہ دور جا چکے ہیں، کیونکہ ذہن بنانے میں فائدہ یہ نا کہ کچھ نہ کچھ ثواب کے کام بڑھ جائیں گے نا، اس میں ذہن بنے گا تو بڑھیں گے نا کہ یار یہ کام کرنے جا رہا ہوں اس میں ثواب ملے گا، یہ فلاں چیز کو چھونے جا رہا ہوں
چھو تو لوں گا لیکن قیامت کے دن سوال تو ہوگا نا کہ کیوں چھوا تھا اس کو. ہے جواب چھوڑو یار, حاجت بھی تو نہیں ہے تو نہیں چھوتے. اس طرح کا یہ, اس میں دیکھو فائٹ کرنا پڑے گا اپنے نفس کے ساتھ, اپنی خواہشات کے ساتھ, اپنے دماغ کے ساتھ. یہ واقعہ اعلان جنگ ہے, یہ جنگ کرنی پڑے گی. تو کہیں کہیں مطلب کامیابی آپ کو مل جائے گی, ہر جگہ نہیں ملے گی. کوئی چیز اچھی آ گئی کھانے کے لیے تو کبھی کبھی اس نیت سے ہاتھ روک لے کہ یار قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا. جیسے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب یہ حکایت ہے اس طرح کی کہ آپ کی بارگاہ میں شہد ملا پانی پیش کیا گیا, تو آپ نے اس کو لیا پھر رکھ دیا, نہیں پیا. فرمایا کہ میں اس کو پیوں گا تو اس کا ذائقہ تو ختم ہو جائے گا, قیامت کا حساب باقی رہ جائے گا, تو نہیں پیتا, چھوڑو. ہے مزے کی بات ہے نا, ہم سے عمل ہو. شہد کا پانی تو خیر وہ تو اتنا ٹیسٹی نہیں ہوتا جتنی لذیذ غذائیں ہم لوگ کھا رہے ہوتے ہیں, جتنے ٹیسٹی فالودے اور جتنے وہ کولڈ ڈرنک. اب تو گرمی آ گئی نا, کولڈ ڈرنک ہے کو اللہ کے لیے چھوڑے کہ اس کا حساب دینا پڑے گا. اور ہیں بھی نقصانات کی تو پوری اس کی لسٹ ہے, نہیں چھوٹتی. ٹھنڈا پانی, میں آج ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا کہ ٹھنڈے پانی کا قیامت کے دن حساب ہے, آج سادہ پانی پی لوں گا, نہیں چھوٹتا. ٹھنڈے میں ٹھنڈا پانی چاہیے, ٹھنڈا پانی نہیں ہو تو موڈ خراب ہو جائے. تو بہرحال یہ کہ سوشل میڈیا کے لیے بھی اگر اچھی اچھی نیتیں ہو نا کہ میں اپنے نفس کے لیے اس کو استعمال نہیں کروں گا, میں اس کے ذریعے آپ صلہ رحمی کر سکتے ہیں, گھر والوں کے ساتھ نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں, عیادت کر سکتے ہیں, تعزیت کر سکتے ہیں. میں جو استعمال کرتا ہوں تو میرے اسی طرح کے استعمالات, عام طور پہ اسی طرح کے استعمال ہیں. مشورے ہوتے رہتے ہیں, مدنی مشورے, ذمہ دار, جیسے حاجی عمران سے خاص کر بارہا ایسا ہوتا ہے کہ یہ مشورہ لیتے ہیں, میں مشورہ کبھی لیتا ہوں, یوں ہوتے ہی رہتی ہے لین دین. تو اس طرح کا اگر استعمال کریں گے تو سوشل میڈیا استعمال کرنا بھی اچھی نیتوں سے کار ثواب اور عبادت کا کام دے گا ہم کو, لیکن ایسا نیتیں کہاں سے لائیں. تو مدنی منوں کے بھی دل بہلاتا ہوں, پیار دل جوئی ہوگی. مدنی منر مدنی منیوں کے دل جوئی کرتا ہوں نا, اس میں تو اور نیتیں بڑھ جاتی ہیں کہ وہ مدنی منی یا مدنی مننے کا تو دل خوش ہوگا, اس کے امی ابو کا, اس کے سارے خاندان کا دل خوش ہوگا. وہ کتنے بڑے ثواب کا کام ہے. ہر ایک اس طرح کے ہوتا نہیں ہے کہ وہ سب کے ساتھ اس طرح کی نیتیں اس کے لیے کارآمد ہو. حسب حال اپنے اپنی کیفیت کے مطابق اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ سوشل میڈیا بالکل مس یوز بہت ہو رہا ہے اس کا. اور یہ جو گالیاں بکتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, خامخواہ کی تنقیدیں, دل آزار باتیں اس میں بھی ہوتی ہیں سوشل میڈیا میں. تو یہ یوں سمجھتے ہیں کہ یار اپنے کو کوئی جانتا تھوڑی ہے, کوئی پکڑ بھی نہیں سکتا, ہم کس ملک میں بیٹھے ہیں, یہ کس ملک میں. تو یہ بے فام جو ہے نا بولتے ہوتے ہیں, یعنی یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ توجہ ہٹ جاتی ہے کہ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں, یہ توجہ نہیں رہتی. اگر اللہ دیکھ رہا, اللہ سمیع و بصیر ہے, وہ دیکھنے سننے والا ہے, یہ اگر ذہن بن جائے نا تو پھر چاہے مطلب 1000 پردوں میں بندہ چھپا ہوا ہو, وہ برا لفظ کیوں بولے گا یار, بری بات کیوں کرے گا. لیکن وہ سوشل میڈیا والے شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم کو کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے, کوئی پکڑ تو سکتا نہیں, اس کے باپ کی طاقت ہے ہم کو پکڑے گا. تو مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ کتنے 200 ہوتے ہیں, اور بعضوں کا دنیا میں بھی پکڑے جا سکتے ہیں, ایسے اسباب بھی ہو سکتے ہیں. بلکہ اب تو حکومتیں بھی تو وہ اس کو ٹیرس کر رہی ہوتی ہیں, کیا کرتے ہیں, پکڑ رہی ہوتی ہیں. وہ بھلے اپنے کام کی باتیں پکڑ رہی ہوتی ہوں گی کہ جس میں ان کے ملک کو کوئی نقصان پہنچانے کی یا ان کے قانون توڑنے کی کوئی کوشش کرتا ہو,
इश्तियाल फैलाता हो तो उसको ये पकड़ते हो, लेकिन है ना निजाम तो एक। तो अब इससे डरेंगे हम कि नहीं भाई वो हुकूमत पकड़ लेगी हमको। अल्लाह से नहीं डरते कि अल्लाह की पकड़ हुकूमत की पकड़ से यकीनन सख्त है। तो बच्चा बच्चा समझ सकता है इस बात को, मैं कोई अजीब सी बात थोड़ी कर रहा हूँ। मुसलमान तो समझ सकता है कि अल्लाह की पकड़ सबसे ज्यादा सख्त है, उसकी पकड़ से भी डरना चाहिए और हुकूमत की पकड़ से भी डरना चाहिए। जाहिर अब बिला वजह हुकूमत को क्यों मुस्तहिल करें, अपने मुल्क को क्यों नुकसान पहुंचाए, तो क्यों बुरा भला कहें बिला इजाजत शरी हमारी हुकूमत के किसी रुकन को, किसी शख्स को बिला वजह लगे होते हैं, लगे सब बक 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 कर रहे होते जिसकी इंतहा नहीं, कोई है ना रोज तुक नहीं होती यार, बोलने की खातिर बोलते चले जाते। और यार इतना जारियाना अंदाज होता है कि हैरत होती है। अब बाद होगा तो उसको बंदे को पहचान भी लेते हैं, आवाज भी पहचानी जाती है, कोई बता देता है कि फुला है, तो बाद होगा ताज्जुब होता है कि यार ये ऐसा कर रहा है, ये समझते हैं किसी को पता नहीं चलता। तो यूं नहीं करना चाहिए, अल्लाह देख रहा है। ये स्टिकर भी मकतबुल मदीना ने जारी किया था, अब भी मिलता होगा। अपने घर में ऐसी जगह पर लगा लें, अपनी दुकान पर ऐसी जगह पर लगा लें जहां आपकी नजर पड़ती रहे, अल्लाह करे याद आता रहे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हमारे साथ जो मदरसतुल मदीना बालिगान है, इनके साथ मेहमान मजलिस जो है वो किरियाने वाले भी हैं, उनके चंद सवालात चले भी हैं मजीद भी। एक ऑडियो और वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद हामिद रजा अतौरी अल-मदनी बात कर रहा हूँ। प्यारे बापा जान, आपको माह रजब का चांद मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। अल-मदनी तो ये मदीना शरीफ के हैं, मालूम होता है। सुभान अल्लाह। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा ये सवाल है कि अगर कोई हमारे पास चेंज लेने आए और हमारे पास मौजूद हो मगर हम उसको ना दें तो हम क्या जवाब दें? इसमें ऐसा है कि इसमें आमतौर पे बंदा फंस जाता है। हालांकि चेंज तो रखना पड़ता है गाहक को देने के लिए। अब इसमें वो झूठ बहुत बोला जाता है, खुला नहीं है, खुला चाहिए, खुला नहीं है। हालांकि ढेर लगा होता है इसकी तिजोरी में खुला होने का। इसमें यह कि थोड़ा शर्म तो आती है, बात वो अगला उलझेगा भी, जानने वाला होगा तो हो सकता है नाराज भी हो, मगर उसको जवाब ये दिया जाए कि चेंज तो हमको रखना पड़ता है ग्राहकों को देने के लिए, इसलिए माजरत चाहता हूँ। तो हाथ जोड़ के अगर मोहब्बत से ये कह देंगे ना कि मैं आपको है तो सही लेकिन माजरत, बुरा नहीं मानिएगा, माजरत, यूं करके अगर मोहब्बत से कहेंगे ना तो हो सकता है कि बुरा ना लगे। बुरा लगा भी तो आप गुनाहगार थोड़ी, ठीक है, आप पर वाजिब तो नहीं कि उसको चेंज दे ही दे। तो ये जारियाना अंदाज में बोलेंगे ना तो फिर दिल दुख सकता है, फिर आप गुनाहगार हो सकते हैं। भाई मैं मनी चेंजर नहीं हूं, ग्राहकों के लिए रखे हैं, झूठ नहीं बोलता, नहीं दूंगा जाओ, तो दिल दुखेगा ना। तो ना झूठ बोलना ना दिल दुखाना है, बीच का रास्ता लेना है। और ऐसा वो प्यारा रास्ता लेना जो सीधा मदीने पहुंचा दे, मदीने वाले आका खुश हो जाए कि ये है मेरा गुलाम कि इसने सच बोला और खुश अखलाकी के साथ सच बोला। बाद लोग लिखकर भी लगाते हैं, जहां तक मुझे याद पड़ता है कि चेंज मांगकर शर्मिंदा ना करें या ये वगैरह। अब शर्मिंदा ना करें इस पर थोड़ा कलाम है कि ये शर्मिंदा उसके सामने होगा जो आमतौर पर कोई मुबेदार आदमी हो ना, पुरवकार आदमी या पड़ोस का दुकानदार या जानने वाला, तो शर्मिंदा होगा। और कोई ऐसे ही चलता फिरता आ गया, हमारे नजदीक चलता फिरता, उसको जानते ही नहीं है, उसको वो मांगता तो मना कर दिया, तो आमतौर पर वो शर्मिंदगी की कैफियत होना मुश्किल है। तो इसके लिए जुमला मोहतात कोई ऐसा हो ना कि हमको ग्राहकों के लिए चेंज रखना पड़ता है,
لیکن چینج مانگنے والوں سے معذرت کم دے نہیں سکتے. اس طرح کا وہ کوئی جملہ ہو. اب تو وہ نیٹ سے وہ ہاتھ جڑے ہوئے بھی مل جائیں گے آپ کو. ہاتھ جڑا ہوا خالی ہاتھ, پورا چہرہ نہیں, تصویر بن جائے گی. وہ بورڈ پہ لگانا ہے, تصویر نہیں. یہ اسکرین کی تصویر اس حکم میں نہیں ہوتی, یہ تو آئینے میں بھی تصویر آتی ہے پھر ہماری عکس. تو یہ اور چیز ہے. تو خالی جڑے ہوئے ہاتھ ساتھ میں ڈال دیں اور وہ آپ کے بعد جو ہے اس کو مسکرا کر یہ بورڈ دکھا دیں. پڑھنا نہ جانتا ہو تو پڑھ کے سنا لیں. اور اگر یہ چھوٹا موٹا ہے کہ آپ کو دینے میں کوئی نقصان نہیں ہے تو ایک مسلمان کی حاجت روائی, اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے دے دیں. تو یہ روایتیں موجود ہیں کہ جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی پریشانی دور کرے گا. تو اس نیت سے اگر ڈھیر سارا چینج رکھتے ہیں آپ کہ چینج دیا کریں گے لوگوں کو, یہ کماؤ نہیں کیا مجھے ایصال ثواب کر دینا, تو بھی آپ کی نہیں جائیں گی, آپ کے پاس ڈبل ہو جائیں گی انشاءاللہ. ہاں جتنوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں نا, اپنا نہیں جاتا, بلکہ امید ہے کہ جتنوں کو ایصال ثواب کیا اتنوں کی گنتی کے برابر ایصال ثواب کرنے والوں کو مل جائے. بہار شریعت میں اس کا جزیہ ہے, فتح اور رضویہ شریف میں. چینج دے دینا چاہیے جس سے بن پڑے, خواہ منع نہیں کرنا چاہیے. تو بعضوں کا چھوٹی نوٹیں ہوتی ہیں, دے دینے میں اتنا دشواری نہیں ہوتی, رش بھی نہیں ہوتا, ضرورت بھی نہیں ہوتی. بعضوں کا اتنی دینے کی احتیاطاً رکھا ہوتا ہے. تو ہم کسی کی حاجت پوری کریں گے, اللہ ہماری حاجتیں پوری کرے گا, جبکہ ہم کو بہت شدید حاجت ہوگی اس وقت حاجتیں پوری ہونے کی. تو مسلمانوں کے لیے بس خیر خواہی ہونی چاہیے, اس کی بھلائی کریں گے, کر بھلا ہو بھلا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہاں ایثار کی تعریف نہیں آئے گی کہ خود بھی ضرورت ہے اور دوسرے کو ترجیح دے کر چینج دے دیا, تو یہاں یہ ایثار کا ثواب کمایا جا سکتا ہے چینج دے کر؟ ایثار کی تعریف یہ ہے کہ جس چیز کی اپنے کو حاجت ہو مگر دوسرے بھائی کے لیے وہ چیز ترک کر دے, یا اسے دے بھی سکتے ہیں, ترجیح دے دے. سمجھ میں آتا ہے ایثار, پھر تو وہ جنت کی مغفرت کی بشارت ہے ایثار کرنے پر. تو اگر ثواب کی نیت سے تھوڑا چینج زیادہ ہی رکھنا شروع کر دے کہ کوئی مانگنے آئے گا تو اس کو دے دیا کروں گا, اس کی دل جوئی بھی. سبحان اللہ. بھائی کون کون نیت کرتا ہے؟ اگر ہے تو نیتیں بھیجو کہ ہم چینج بڑھائیں. آپ کی دکان کا ہے چینج والی, ان کی دکانیں ہیں نا, جیسے پان کی دکانیں ہوتی ہیں, کریانے کی دکانیں ہوتی ہیں, ان کے پاس چینج ڈھیر سارا ہوتا ہے, واقعی نا بھرا ہوا ہوتا ہے, اور نہیں دیتے یار. پھر بولیں گے کل کام آئے گا, بات ان کی بھی واجبی ہے, کل کام آئے گا. لیکن اگر کسی پر اگر کرم کر دیں گے, آپ دے دیں گے, یا ایک بوری بھر کے چینج کی رکھ دیں, دیتے رہیں, وہ بھیڑ ہو جائے گی نا چینج لینے والوں کی. یار یہ دکاندار بہت اچھا ہے, یہ سب کو چینج دیتا ہے. یہ دکاندار اس کا اپنا مفاد ہے کہ نیکیاں ملتی ہیں, تو اچھا, یہ مفاد تو اچھا ہے نا, آخرت کا مفاد ہے. یہ مسلمانوں کی دل جوئی کی نیت ہوگی, اس میں مسلمان کا دل تو خوش ہوگا نا, اس کا بھی ثواب ملے گا. کئی نیتیں ہو سکتی ہیں اس میں, ایثار کی, دل جوئی کی, مسلمان کی پریشانی دور کرنے کی, مسلمان کی حاجت پوری کرنے کی. اگر پڑوسی دکاندار آتا ہے لینے کے لیے تو حق کے جوار پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی. اگر کوئی رشتہ دار آتا ہے تو ساتھ میں یہ نیت بڑھا دیجئے صلہ رحمی کرنے کی. نیت ہوں گی انشاءاللہ وہ لائن لگ جائے گی. کرنا تو شروع کریں نیت ہے, ثواب ہی ثواب ہے. تو چینج دے دینا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے, غریب نواز کی چھٹی شریف آنے والی ہے. ہمارے اگر مدرسۃ المدینہ بالغان کے اسلام بھائی جو آئے ہیں وہ اگر جواب دینا چاہیں. یہ دے دیں گے جواب. یہ زیادہ تر مطالعہ امیدیں کرتے ہوں گے, یہ چلو یہی دے دیں.
हो सकता है ना दे सके, इतना आसान भी नहीं है सवाल। खौफनाक जादूगर, देखो देख कर नहीं देना है जवाब, हाँ, पूछ कर नहीं, कोई बताए तो जवाब नहीं देना है। खौफनाक जादूगर जो था वो गरीब नवाज की करामात देखकर मुसलमान हो गया। ये बताइए कि उसका इस्लामी नाम क्या रखा गया? अल मदीना। खौफनाक जादूगर तो याद है, इतना याद है खौफनाक जादूगर। इसमें थोड़ा सनसनी है ना। अब दो नाम बताओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद उस्मान अत्तारी, पाक चिश्ती कबीना, मदरसतुल मदीना बालिगान। या सैयदी जोगी जयपाल जो कि मुसलमान नहीं था, आपकी करामत देख के मुसलमान हुआ तो आपने उसका नाम अब्दुल्लाह रखा। जवाब दुरुस्त है, अब्दुल्ला बियाबानी, बियाबानी, अब्दुल्ला बियाबानी इनका नाम हुआ। हमारे इन इस्लामी भाई को इंशाअल्लाह 1200 रुपए का डबल 600 यानी 1200 रुपए का मदनी चेक पेश किया जाएगा। चलो और सवाल भी करूं? लब्बैक। अब कौन जवाब देगा? हजरत सैयदना अब्दुल्ला बियाबानी रहमतुल्लाह तआला अलैह का मज़ार फाइजुल अनवार कहाँ वाक़े है? अब कौन जवाब देगा? तलबाए किराम, तलबाए किराम, दीनी मदारिस के, दीनी मदारिस के तलबा, सुन्नी जामियात जितने भी हैं उनके कहीं भी पढ़ते हो या मदनी हो गए तब भी कोई अर्ज नहीं है, दरस निजामी कर लिया तब भी आप दे दीजिए जवाब। मेरे ख्वाजा की ये शान है, मेरे ख्वाजा की ये शान है, मेरे ख्वाजा की ये शान है, मेरे ख्वाजा की, ख्वाजा की मेरे ख्वाजा की ये शान है, मेरे ख्वाजा की, ख्वाजा की मेरे ख्वाजा की। ये 3 मुख्तलिफ जवाब हैं हमारे पास। ये शान है मेरे ख्वाजा की, ये शान है मेरे ख्वाजा की, ये शान है मेरे ख्वाजा की, ये शान है मेरे ख्वाजा। अच्छा, आपको जवाब याद नहीं होगा शायद, और मैं अभी अचानक ही सब हुआ है, मतलब मेरे पास सवाल लिखे हुए नहीं है। अगर इन तीनों के जवाबात सुन लिए जाए, इनमें फिर तस्दीक कर दें आप, अगर तस्दीक अब मगर वही के वो स्क्रीन पर आने के लिए भी वो अंधेरे में तीर लगाते होंगे, बस कुछ गलत ही सही यार, नाम तो होगा बदनाम ही सही। हम चेहरा ना दिखाए, आवाज आ जाए उनकी। आवाज भी मेरी आवाज आई थी। वैसे मैंने तस्दीक किया है ये जवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुलाम मुहिद्दीन अत्तारी, सुल्तानी कबीना, उनका मज़ार अजमेर शरीफ में है। जवाब दुरुस्त है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बियाबानी कुद्दस सिर्रुहु नूरानी का मदार फाइजुल अनवार जो है वो अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह का जहाँ मज़ार शरीफ है उसके इहाते में, यूं कहिए कि ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में इनका मज़ार शरीफ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की इन पर रहमत हो, इनके सदके हमारी बेहिसाब मगफिरत हो। तीसरा सवाल जवाब दीजिए। मेरे ख्वाजा की, ख्वाजा की मेरे ख्वाजा की ये शान है, मेरे ख्वाजा की। अच्छा, ये जवाब देगा कोई कि जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह का विसाल हो गया तो आपकी मुबारक पेशानी पर एक इबारत उभरी थी,
लिखा हुआ था, वो इबारत क्या थी? इसका जवाब कौन देगा? बहुत मुश्किल यार ये। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुब्बुल्लाहि माता फी हुब्बिल्लाह, हुब्बुल्लाहि माता फी हबीबिल्लाह। अब कुछ तो होगा, आप भूल गए। हबीबुल्लाहि माता फी हुब्बिल्लाह। अब कुछ तो होगा ना सही। अब आप कंफर्म करें। और तीन तो इससे भाई लो मदनी फीसें, इतनी सारी बातें की और जुल्फे भी नहीं रखी अभी तो। या अल्लाह, आज गरीब नवाज की याद में जुल्फों का आगाज इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हबीबुल्लाहि माता फी हुब्बिल्लाह। जी हबीबुल्लाहि माता। आपका कहाँ मतलब है कि वो जहन जमता है, इंशिराए सद्र होता है कि ये जवाब है, बस कंफर्म यही जवाब है। क्या? हबीबुल्लाहि माता फी हुब्बिल्लाह। जवाब दुरुस्त है। ये तालिब इल्म मालूम होते हैं। हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह, यानी अल्लाह के हबीब को अल्लाह ताला की मोहब्बत में मौत आई। ये शान मेरे ख्वाजा की, ख्वाजा की मेरे ख्वाजा की ये काशिफ है और मैं लियाकत मार्केट मलिर से अर्ज कर रहा हूँ। और सवाल ये है कि अब किसी दुकानदार से कोई माल खरीदा गया है और वो दुकानदार दुकान छोड़कर चला गया, अब उसके लिए क्या किया जाए कि उसको पैसे कैसे वापस किए जाए? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आपके पैसे कहीं फंसे हों तो आप कितनी कोशिश करेंगे? तो इसी तरह जिसके पैसे आपके पास रह गए उस पर भी इतनी कोशिश करें, बल्कि इससे ज्यादा। तो अब इसका तरीका यह होगा कि उस दुकानदार चला भी गया तो कहीं तो यार होगा ना, अड़ोस पड़ोस से मालूमात तो हो सकती है ना, भाई कहाँ चला गया, इसका घर कहाँ है। अब तो कम्युनिकेशन बहुत आसान है, किसी से फोन नंबर हासिल कर ले, फोन करे उसको, तलाश करे। अगर इंतकाल हो गया है तो उसके वारिस होंगे, बुरसा तक पहुंचाना पड़ेगा। अब आखिरी सूरत यह है कि ढूंढा और न वारिस मिले न खुद मिला, कुछ अता पता है नहीं कि ये कहां चला गया। तो इस सूरत में हाँ भाई मुफ्ती साहब क्या करे, खैरात कर दे किसी फकीर शरई को। पापा इस सूरत में ये कि किसी गरीब मुसलमान को ये सदका कर दे, और ये उस सूरत में है कि जब हकदार को हर तल इम्कान इसने तलाश किया, उसके वफात होने की सूरत में उसके बुरासा को इसने तलाश किया, किसी भी तरह कोई सुराग नहीं मिलता, तो ये उतनी अमाउंट जो दूसरे का हक बनता है उतनी अमाउंट पे किसी गरीब को सदका दे दे। और इत्तेफाक से वो गायब था, मरा नहीं था, वो आ गया या अब बुरासा आ मौजूद हुए। इस सूरत में फिर ये अगर वो हकदार खुद आ जाता है या उसके इंतकाल की सूरत में उसके बुरासा में से कोई तकाजा करता है तो इसको देना होगा, देना पड़ेगा, इससे ये फारिग नहीं हो सकता। तो उधार लेने में है रिस्क बड़ा। लोग उधार पर अपने कारोबार चलाते हैं, उधार पर बड़े बड़े मतलब के वो धंधे बना लेते हैं, भाग भी जाते हैं लेकर कर। आखिरत में कैसे मतलब हिसाब, आखिरत में हिसाब क्या, इसका तो नेकियां देनी पड़ेंगी, नेकियां नहीं हुई तो उसके गुनाह लेने पड़ेंगे सर पे अपने। कर्जा तो शहीद को भी माफ नहीं है। जी हाँ, न कोई राह खुदा में शहीद हो जाए उसके दूसरे गुनाह जो माफ हो जाते हैं ना, लेकिन ये हुकूकुल इबाद बाकी रहते हैं। कर्जा किसी का लिया है तो बाकी रहता है। तो इसलिए वो जहां तक चल सके आदमी कर्जा लेने से ही बचे कि यार भरेंगे कैसे, भर नहीं सके तो भले कम कारोबार करे,
छोटा कारोबार करें, हत्तल इम्कान कर्जे से बचे। ये मिराला, हेड मिराला, जियाकोट वाले, आपको भी कर्जे से बचना चाहिए। किसी का कर्जा लिया है तो अदा करना चाहिए। और वो कहीं और के भी दो, शिकारपुर वाले भी नजर आए थे जी, उनको भी मदनी इल्तिजा के कर्जों से बचना है। यहाँ के शिकारपुरी, माशाअल्लाह, सबको कर्जों से बचना। अगर किसी का कर्जा लिया है तो देना है। कर्जा लेना गुनाह नहीं है। ऐसे अर्ज कर रहा हूं कि लिया है तो फिर इसकी लिखत पढ़त हो। बेहतर यह है कि इसकी लिखत पढ़त हो जाए, वसीयत भी हो जाए, लिखकर ऐसी महफूज जगह पर रख दे, सबको पता हो कि मुझ पर इतना कर्जा है और किस किस का है, ताकि बाद वाले दे सके। और ये देना वारिस अपने माल से दे, यानी कि अपने जाती माल से दे, इसकी जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है। यानी जो मरने वाले ने छोड़ा उसके माल में से कर्जा देना होगा। अगर कोई अपनी जेब से दे देता है तब भी सही है, लेकिन उसके माल से दे, ये वारिस इसको मतलब ले नहीं सकेंगे, इसमें से कर्जा चुकाएंगे। तो इसलिए मतलब ये कि कर्ज बहुत बड़ा बोझ है। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए कि लोग या तो कर्जा खा लेते हैं, पैसे बुला देते हैं और वो अड़ी करते हैं, कब दिया था, किसको दिया था, या बोलते हैं कि जा तेरे में ताकत है तो वसूल कर ले, बुला ला तेरे रवादार को। ये अभी सब बोल सकते हैं, लेकिन कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार ने मौत का मजा चखना है। और हदीस पाक में कमा तदीनु तुदान, जैसी करनी वैसी भरनी। अल्लाह ताला हमको माफ कर दे, बेहिसाब बख्श दे। अब तो रजब शरीफ का महीना आ गया, इबादत का बीज बोने का महीना है, तो इसमें तो सच्ची तौबा कर लीजिए। हुर्मत वाला महीना है, 4 महीने हुर्मत वाले, कुरान में 4 महीने हुर्मत वाले करार दिए, उनमें एक रजब है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत से मेरा सवाल ये है कि मुझे अपने कारोबार में तरक्की का राज चाहिए। मेरी ग्रोसरी की शॉप है, परचून की दुकान है, आटा चावल चीनी घी तेल वगैरह की। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कोई ऐसी बात, कोई ऐसा वजीफा बताएं जिससे मेरे कारोबार में तरक्की हो। सुभान अल्लाह, आपने इतना कारोबार भी अपना वसी बताया और तरक्की के भी ख्वाहिशमंद हैं। मुझे ऐसा ही ज़हन जा रहा है कि शायद आप किसी को चोट करना चाहते हो कि इतना सारा कारोबार जिसका हो वो अब कम नेकियों की बरकत की तरफ माइल रहे। खैर, जिसकी जो नियत, शायद दूसरों को आप इस तरह नसीहत करना चाहते हो, अल्लाह बेहतर जाने। तो रिस्क में बरकत के तो कई औराद हैं। ये चिड़िया और अंधा सांप, इसमें कई औराद हैं रोजी में बरकत के। उसमें से एक ये भी है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अहमदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो शख्स बाद नमाज जुमुआ पाक साफ होकर 35 बार 35 टाइम ये लिखकर अपने पास रखे, खुदा ताला उसे गैब से रिज्क अता फरमाएगा और वो शैतान के शर से भी महफूज रहेगा। वल्लाहु ताला आलम व रसूलुहु आलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। या सैयदी, एक इस वजीफे के लिखने में क्या एराब वगैरह लगाना जरूरी होगा? एराब लगाना जरूरी नहीं है, जेर जबर पेश ये जरूरत नहीं इसकी लगाने की, लगा ले तो मना भी नहीं है। और इसमें यह भी ख्याल रखना है कि जो दायरे वाले हुरूफ है ना, इनका मुंह खुला होना चाहिए। जैसे हा,
یہ دائرے والا حرف ہے، تو یہ دیکھو اللہ لکھا ہوا ہے، تو اس طرح مطلب یہ کہ محمد اس میں میم 2 بار ہے اور دونوں دائرے والے حروف ہیں، تو دونوں بار میم کا جو ہے نا یہ دائرہ کھلا ہو. رسول اللہ تو ہا کا دائرہ کھلا ہوگا اس میں. احمد میں ایک میم ہے، اس کا دائرہ کھلا ہو. تو اس طرح جو بھی دائرے والے حروف ہیں یہ اس کے منہ کھلے ہونے چاہیے. اسپیڈ سے لکھیں گے تو یہ کھلا رہنا مشکل ہے، تھوڑا سنبھل کے لکھنا ہوگا. تو شیطان سے بچنے کا بھی تو ہے نا وظیفہ. یہ مالدار آدمی بھی لکھے بھلے، وظیفہ اس کو نہیں کہیں گے، ایک وہ عمل ہے یہ شیطان سے بچنے کا، رزق حاصل کرنے کا، برکت حاصل کرنے کا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جاتی ہے. آئیے وہ دعا بھی مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما هو اہلو. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان یا رب المصطفیٰ یا رب الانبیاء یا رب الصحابہ. آج کے اس مدنی مذاکرے کی اور اب تک میرے نامہ اعمال میں تیرے کرم سے جو نیکیاں ہیں اور جو مدنی چینل کے ناظرین یہاں کے حاضرین مجھے اپنی نیکیاں ایصال کریں. اے اللہ یہ تمام اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے ناقص عمل کے مطابق نہیں بلکہ اپنے کرم کے شایان شان اس کا اجر و ثواب عطا فرما. یہ تمام ثواب تیرے پیارے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی پہنچا. جملہ انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، والدین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تمام جنات مومنین مومنات، تمام بزرگان دین، اولیاء کرام، بالخصوص پیران پیر، پیر دستگیر حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم، حضور سیدی خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز اور رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا عبداللہ بیابانی رحمت اللہ تعالی علیہ، تمام اولیاء کرام کو درجہ بدرجہ اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما. یا اللہ بالخصوص ہمارے مدارس المدینہ میں جو قاری صاحبان مدرسۃ المدینہ میں پڑھاتے ہیں بالغان، جو ہمارے اسلامی بھائی پابندی سے اس میں شرکت کرتے ہیں اور جو مزید اس مدرسۃ المدینہ بالغان میں حاضر ہونے کی نیت کریں، اے اللہ ان سب کو بھی اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کی حتمی مغفرت فرما، ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، دنیا اور آخرت کی خیر اور سلامتی ہمارا مقدر بنا، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما. علم دین حاصل کرنے کا جذبہ عطا فرما. مدارس المدینہ بالغان جس میں قرآن پاک بھی سکھایا جاتا ہے، فرض علوم سکھائے جاتے ہیں، اے اللہ دعوت اسلامی کے اس مدنی کام کو کرنے کا ہم سب کو جذبہ نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو اس میں کوششیں کرنے کی، مزید اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما. گاؤں گاؤں، قریہ قریہ اس مدرسۃ المدینہ بالغان کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں کو ترقیہ اور عروج عطا فرما. جو مبلغین مبلغات سنتوں کی خدمت میں دنیا بھر میں مصروف ہیں، اے اللہ سب کی مدد فرما. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. جنہوں نے پرچیوں کے ذریعے دعاؤں کے لیے کہا کہلوایا، اے اللہ ان سب کی تمام جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا. رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا. عبادت میں ریاضت میں تلاوت میں لگا دے دل. عبادت
میں تلاوت میں لگا دے دل رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا تو بس رہنا سدا راضی نہیں ہے تاب ناراضی تو بس رہنا سدا راضی نہیں ہے تاب ناراضی تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا نہ کرنا حشر میں پرسش میری ہو بے سبب بخشش عطا کر باغ فردوس پائے شاہ مولا رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا رسول پاک کی دکھیا دی امت پر عنایت کر رسول پاک کی دکھیا دی امت پر عنایت کر مریضوں غم زد و آفت نصیبوں پر کرم مولا مریضوں غم زد و آفت نصیبوں پر کرم مولا رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ ہمارے امیر اہل سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما. جس طرح یہ چاہتے ہیں اس طرح دعوت اسلامی کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. درست جوابات دینے والوں کو مدنی چیک 600 جس پہ اللہ عز و جل کا نام بھی ہے، مدنی مذاکرے کی یادیں بھی ہیں. ماشاءاللہ. یہ شان ہے میرے خواجہ کی، 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 خواجہ کی میرے خواجہ کی، یہ شان ہے میرے خواجہ کی. تم پر لاکھوں سلام آقا، 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 تم پر
پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، رب کے پیارے راج دلارے، رب کے پیارے راج دلارے، ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے، رب کے پیارے راج دلارے، رب کے پیارے راج دلارے، ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے، اے دامان رحمت والے، اے دامان رحمت والے، اے دامان رحمت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، 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 ڈوبتی نہ ہو کون سنبھالے، ڈوبتی نہ ہو کون سنبھالے، آگے بھور سے کون نکالے، ڈوبتی نہ ہو کون سنبھالے، ڈوبتی نہ ہو کون سنبھالے، ہائے بھور سے کون نکالے، ہائے بھور سے کون نکالے، ہاں ہاں زور و طاقت والے، ہاں ہاں زور و طاقت والے، ہاں ہاں زور و طاقت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، 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 عرش علا پہ رب نے بلایا، اپنا جلوہ خاص دکھایا، عرش علا پہ رب نے بلایا، اپنا جلوہ خاص دکھایا، خلوت والے جلوت والے، خلوت والے جلوت والے، خلوت والے جلوت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، 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 خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ، خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ آقا، خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، آسی کو بھی نوری بناؤ، آسی کو بھی نوری بناؤ، اے چمکیلی رنگت والے، اے چمکیلی رنگت والے، اے چمکیلی رنگت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. दुनिया